علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو المدینہ آن لائن قرآن اکیڈمی۔ آج ہم سیکھیں گے مدنی قاعدہ سبق نمبر 3۔ سبق نمبر 1 تھا حروف مفردات، سبق نمبر 2 حروف مرکبات، سبق نمبر 3 حرکات۔ حرکت کی جمع حرکات ہے، جیسے مفرد کی جمع مفردات، مرکب کی جمع مرکبات، ایسے ہی حرکت کی جمع حرکات ہے۔ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر، زیر اور پیش حرکات۔ زبر اور پیش حرف کے اوپر جبکہ زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ زبر اور پیش حرف کے اوپر ہے اور جبکہ جو زیر ہے وہ حرف کے نیچے ہے۔ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اس کو متحرک کہتے ہیں۔ جیسے اب زبر پہ ہاتھ رکھ دیا، زبر ہٹا دی تو یہ کیا رہ گیا؟ سبق نمبر 1 میں اگر دیکھا جائے تو یہ کیا ہے؟ مفرد ہے، ٹھیک ہے۔ اب زبر کے اوپر سے ہم یوں ہٹا کے دیکھیں گے تو جس حرف کے اوپر کوئی بھی حرکت آئے اس کو متحرک کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ با پورا متحرک ہے، جس حرف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے۔ اگر حرکت ہٹا دیتے ہیں تو وہ تو مفرد ہی رہے گا، لیکن جب آپ حرکت لگا دیں گے تو پورا حرف متحرک بن جاتا ہے۔ زبر منہ اور آواز کو کھول کر، زیر آواز کو نیچے گرا کر، جبکہ پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا ہوگا۔ اب زبر جو ہے وہ منہ اور آواز کھل رہی ہے، منہ بھی کھل رہا ہے، آ آواز بھی کھل رہی ہے، جبکہ زیر آواز کو نیچے گرا رہے ہیں، ای بی تی۔ اسی طرح پیش ہونٹوں کو گول کر کے بو او تو ہونٹ کیا ہو رہے ہیں؟ گول ہو رہے ہیں۔ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں۔ اب یہ جو حرکات ہیں زبر زیر پیش ہے، اس کو آپ نے نہ تو کھینچنا ہے لمبا کرنا ہے، نہ ہی آپ نے اس کو جھٹکا دینا ہے، بلکہ معروف یعنی عربی لہجے میں پڑھنا ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ میں الحمدو ہے، اب دال کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے۔ اگر میں پڑھوں گی الحمدو للہ، اب الحمدو حرکت دراز ہو رہی ہے، کھینچی جا رہی ہے، تو ہم نے حرکات کو تو کھینچنا نہیں ہے نا، الحمدو لمبا نہیں کرنا، تو حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں۔ الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اس کو حمزہ پڑھیں۔ اب الف کب تک الف رہے گا؟ جب الف خالی ہوگا، سمپل ہوگا، جیسے ون لکھا جاتا ہے تو وہ الف ہوگا، جیسے سبق نمبر 1 میں پڑھا۔ جو ہی الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے گی، جزم آ جائے گی تو وہ حمزہ میں کنورٹ ہو جائے گا، تو یہ الف نہیں ہے، اب حمزہ ہے۔ را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، جبکہ را کے نیچے زیر ہو تو را کو ہم باریک پڑھیں گے۔ اب زبر اور پیش کی صورت میں را کو پر پڑھیں، را اور رو، جبکہ زیر کی صورت میں را کو ہم باریک پڑھ رہے ہیں۔ پوائنٹس کلیئر ہو گئے تو سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ اب ہم نے حمزہ پہ جو ادائیگی ہے، ورڈز کی ادائیگی، لفظوں کی ادائیگی، وہ سبق نمبر 1 والی رہے گی۔ جو زبر زیر پیش ہوگی اس کے بعد ہم نے زبر زیر پیش پہ حروف کو جب ادا کریں گے تو حرکت لمبی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ جو ورڈز ہیں ان کی ادائیگی سبق نمبر 1 والی رہے گی۔ حمزہ پہ مٹھی بند رکھتے تھے سبق نمبر 1 میں، اس میں آپ نے مٹھی بند کر کے ہی پڑھنا ہے۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ اب اکثر بچے کیسے پڑھتے ہیں؟ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، با زبر با، با زیر بی۔ نہیں، یہ طریقہ جو ہے یہ غلط ہے۔ آپ نے جو لفظ ادا کرنے ہیں، لفظوں کی ادائیگی سبق نمبر 1 والی ہی رہے گی۔ اس کے بعد آپ نے جب زبر زیر پیش لگانا ہے تو اپنے ہاتھ کو آپ نے یوں بند کر کے ہی رکھنا ہے، اس میں لمبا نہیں کرنا بالکل بھی، ٹھیک ہے۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ اب با کی جو ادائیگی وہ سبق نمبر 1 پہ 1 فنگر کے ساتھ سکھایا گیا، با لفظ ادا ہو گیا۔ اب زبر زیر پیش لگائیں گے، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو۔ تا کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، اس میں جو لفظ ہے تا سیٹی نہیں آئے گی۔ تا زبر تا، تا کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، زبر میں زا ہوتا ہے، سیٹی آئے گی، پھر تا کو نرمی کے ساتھ۔ تا زبر
ثا ثا زیر ثی ثا پیش ثو ثا ثی ثو جیم زبر جا جیم زیر جی جیم پیش جو جا جی جو حا زبر حا حا زیر حی حا پیش حو حا حی حو خا خی خو حروف مستعلیہ ہر حالت میں پر دا دی دو ذا ذی ذو را ری رو زا سی سو سا سی سو شا شی شو حروف مستعلیہ سوا سوئی سو اب سا سی سو پڑھیں گے اس کے اندر سا سی سو تو یہ لگے گا ہم سین پڑھیں ہیں سا سی سو تو حروف مستعلیہ سبق نمبر 1 میں جیسے سکھایا گیا تھا کہ ہر حالت میں ہمیشہ حروف مستعلیہ کو پر یعنی موٹا پڑھنا ہے تو ہم نے یہاں پہ حروف مستعلیہ کو موٹا پڑھنا ہے اس کے ہجے بھی کر لیتے ہیں صاد زبر سوا صاد زیر سوئی صاد پیش سو صا سوئی سو ضاد زبر ضا ضاد زیر دوئی ضاد پیش دو ضا دوئی دو طا زبر طا طا زیر طوی طا پیش تو طا طوی تو غا زبر غا اب نرمی کے ساتھ غا زیر غی غا پیش غو غا غی زو عین زبر ع 3 فنگرز میں عین اس کے بعد زبر زیر پیش میں مٹھی بند ہو جائے گی عین زبر ع عین زیر عی عین پیش عو عی او کیونکہ جو لفظوں کی ادائیگی ہے زبر زیر پیش تو بعد میں آتا ہے جو ورڈز کی ادائیگی ہے وہ سبق نمبر 1 والی چلے گی تبھی آپ کی روانی بھی آئے گی اگر آپ مدنی قاعدے کا سبق نمبر 1 سیکھ لیتے ہیں تو بیس ہی آپ کا فرسٹ چیپٹر ہے پورا قاعدہ پورا قرآن پاک آپ کو آ جاتا ہے ٹھیک ہے غین اب حروف مستعلیہ جو سکھائے گئے ہیں تو موٹے حروف کو جب بھی آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی زبان اوپر تالو کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے زبان تالو کے ساتھ لگتی ہے تو یہ موٹے حروف ادا ہوتے ہیں یعنی یہ منہ بھر کے ادا کیے جاتے ہیں اگر آپ پڑھیں گے غین غین زبر غا غین تو غین نہیں ہے نا غین پڑھیں گے تو زبان آپ کے درمیان میں ہے اوپر نہیں لگ رہی تو ہم نے اس کو موٹے حروف کو جب بھی آپ پڑھیں اس کی پہچان یہ ہے کہ زبان تالو کے ساتھ ٹچ ہوگی غین زبر غا اس کو ادا کر کے بھی دیکھیے غین زیر غی غین پیش غو غا غی غو فا زبر فا فا زیر فی فا پیش فو فا پی فو قاف زبر قا قاف زیر قی قاف پیش کو قا قی کو کاف زبر کا کاف زیر کی کاف پیش کو کا کی کو لام زبر لا لام زیر لی لام پیش لو لا لی لو میم زبر ما میم زیر می میم پیش مو ما می مو نون زبر نا نون زیر نی نون پیش نو نا نی نو واو زبر وا واو زیر وی واو پیش وو وا وی وو ہا زبر ہا ہا زیر ہی ہا پیش ہو ہا ہی ہو ہمسا زبر آ ہمسا زیر ای ہمسا پیش او آ ای او
یا صبر یا زیر ی یا پیش یو۔ سبق نمبر 3 مکمل ہوا۔ کل انشاءاللہ سبق نمبر 4 حروف قریب الصوت کے بارے میں سیکھیں گے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچی جائے۔ اس کے علاوہ ٹک ٹاک پہ بھی اکاؤنٹ ہے، اسٹوڈنٹس کو پڑھایا جاتا ہے۔ ٹک ٹاک پہ بھی آپ کو واٹس ایپ نمبر اکیڈمی کا شیئر کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ فیس بک پہ بھی بچوں کی ویڈیوز ہیں، فیس بک پہ بھی آپ کو واٹس ایپ نمبر مل جائے گا۔ تو جس نے بھی خود پڑھنا ہو یا آپ کی فیملی میں کوئی بھی پڑھنا چاہتا ہے تو ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو ایڈمیشن کی تمام ڈیٹیل سینڈ کر دی جائیں گی۔ قرآن پاک کو خود بھی سیکھیے اور دوسروں تک بھی سکھائیے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔